الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ عطا اللہ بندیالوی سے جب سوال کیا گیا کہ آپ یزیدی ہیں تو اس نے کہا میں نے نہ یزید کی بیعت کی نہ اس کی امارت میں حج کی ہے، تو میں یزیدی کیسے ہوں؟ یعنی یہ ایک قسم کی اس کی چوٹ تھی صحابہ اکرام پر کہ جنہوں نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کی، یزید کی امارت میں حج کیے، تو گویا کہ معاذ اللہ وہ یزیدی تھے وہاں صحابہ۔ دیکھیے ہر دور میں اصطلاحات اس دور کے متکلمین ایجاد کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ اکرام میں سے نہ کوئی آپ کو عثمانی ملے گا نہ علوی ملے گا، لیکن بعد میں جب وقت آیا تو آپ کو یہ دونوں اصطلاحیں ملیں گی، علوی اور عثمانی کی، خود حدیث کی کتب میں بھی موجود ہیں۔ اسی طرح جو فتنے اٹھتے ہیں تو اصطلاحات متکلمین ایجاد کرتے ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جنہوں نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کی، وہ صحابہ یزید کو عادل نہیں سمجھتے تھے، وہ فاسق و فاجر ہی سمجھتے تھے، لیکن ان کا مسئلہ یہ تھا کہ جب فاسق و فاجر غلبہ پا لے، حکومت پہ آ جائے اور تمہارے پاس طاقت نہ ہو تو اس لیے تم اس وقت مقابلہ نہ کرو اور بیعت کر لو اور دعا سے کام چلاؤ۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جن صحابہ نے بھی روکا، کسی ایک نے بھی یہ نہیں کہا کہ یزید بڑا عادل ہے، نیک ہے، آپ اس کی بیعت کر لیں، یہی کہا کہ آپ کے ساتھ کوفہ والا نہیں دیں گے۔ ستقتل فی بناتک و نسائک کما قتل عثمان فی بناتی و نسائی۔ اس طرح کے الفاظ ملتے ہیں کہ یہ کوفہ والے آپ کی طاقت نہیں ہے جس بنیاد پر آپ نکل رہے ہیں، کیونکہ فاسق اگر حکمران بن جائے تو اگر طاقت ہے تو آپ اس کا مقابلہ کریں، اگر طاقت نہیں تو نہ کریں۔ یہ ہے مسئلہ سب صحابہ کے ہاں۔ اب جن صحابہ نے بیعت کی ان کے ہاں طاقت نہیں تھی ان کے سامنے، ٹھیک ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ مقابلے کے لیے نکلے کہ ان کے ذہن میں تھا کوفہ کی طاقت میرے ساتھ ہے۔ جن صحابہ نے روکا انہوں نے بھی یہی کہہ کر روکا کہ آپ کو کوفہ والے آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، یعنی جس طاقت کو آپ طاقت سمجھ رہے ہیں وہ طاقت حقیقت میں نہیں ہے، تو اس لیے روکا گیا۔ اس وجہ سے نہیں کہ یزید بہت عادل ہے۔ اب جن صحابہ نے بیعت کی اس دور میں یا اس کی امارت میں حج کیے تو یزید کو عادل نہیں سمجھتے تھے، نہ اس کے مناقب پڑھتے تھے نہ گن گاتے تھے، وہ ایک مجبوری تھی، اس لیے ان کو یہ نہیں کہا جائے گا۔ ہاں موجودہ دور میں جو لوگ یزید کو عادل ماننے پہ تلے ہوئے ہیں، امیر المومنین سمجھتے ہیں، اس کی محبت ان کے دلوں میں ہے اور اس کے دفاع کے بہانے تراشتے ہیں، کبھی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے یزیدی کی اصطلاح اس دور میں متکلمین نے ایجاد کی ہے۔ لہذا اس حساب سے صحابہ یزیدی نہیں بنتے جناب، وہ لوگ یزیدی بنتے ہیں کہ جن کے دلوں میں یزید کی محبت ہے، یزید کا دفاع کرنے پہ تلے ہوئے۔ جب یزید کے بیٹے نے باپ کا دفاع نہیں کیا تو تمہیں 1300 سال بعد کیا جوش چڑھا ہے؟ اور یہ منطق جو ہے کسی کو سمجھ نہیں آئی کہ یزید کا دفاع ہوگا تو حضرت معاویہ کا دفاع ہوگا۔ 1300 سال میں تمام اکابرین جو ہیں حضرت معاویہ کا دفاع کرتے رہے، لیکن یزید کو فاسق و فاجر ہی سمجھتے رہے۔ بہرحال یہ بندیالوی صاحب کا ایک دھوکہ تھا کہ جو ہے معاذ اللہ صحابہ کی طرف اشارہ کرنا کہ وہ انہوں نے بیعت کی اور حج کی اس کی امارت میں، معاذ اللہ کے صحابہ یزیدی تھے۔ نہیں، یزیدی کی اصطلاح اس پر ہے کہ جناب جس کے دل میں پیار ہے، محبت ہے، اور اہل سنت والجماعت بندیالوی صاحب کو بھی اسی طبقے میں سے سمجھتے ہیں، تو اس وجہ سے یہ ان کو یزیدی کہا جاتا ہے۔ ہاں اگر یہ کھل کے اعلان کر دے کہ میں یزید کو فاسق و فاجر سمجھتا ہوں، سیدنا حسین اللہ تعالیٰ مقابلے میں نکلے، وہ حق پر تھے، یزید ظالم تھا، قتل حسین سے بری نہیں ہے یزید، اور پھر امام اہل سنت حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب کی تحریرات سے میں متفق ہوں، کیونکہ اکابرین نے سب نے جب تائیدات کی ہیں تو پھر بندیالوی صاحب یزیدیت کے اور خارجیت سے نکل جائیں گے۔ باقی اگلی دوسرے مسائل ان کی اپنی جگہ۔
تو بہرحال یہ ان کے اس بات کا جواب تھا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات فہم سلیم نصیب فرمائے اور ہدایت پر رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔